يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ اے ایمان والو، مدد حاصل کرو، مدد طلب کیا کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اصل میں پیچھے جو تحویل قبلہ اور اللہ کے ذکر کا بیان ہوا اور تحویل قبلہ کا بیان پچھلی چند آیات سے چل رہا ہے، تو اس آیہ مبارکہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی دنیا کی امامت کا شرف جو تمہیں بخشا گیا، اس میں جو ذمہ داریاں تمہیں دی گئیں، ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے اس کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو اور مشکلات سے نہ گھبراؤ۔ صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو اور مشکلات سے نہ گھبراؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے اوپر بھروسہ کرو اور مشکلات اور تکلیفوں سے گھبرا کر بیٹھ نہ جاؤ، بلکہ قدم آگے بڑھاتے رہو اور نماز سے اپنی بندگی کے تعلق کو پختہ کرتے چلے جاؤ۔ یہ نہیں کہ کوئی تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی تو اب تم دل برداشتہ ہو کر وہیں پر بیٹھ جاؤ، نہیں، بلکہ اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہوئے اپنے قدم کو آگے بڑھاؤ اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو یقیناً اگر تم نے ایسا کر لیا، اور یہ طریقہ اور یہ وظیفہ کس نے بتایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر۔ اگر تم نے ایسا کر لیا، ایک تو تم نے صبر کا دامن نہ چھوڑا، دنیاوی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، اور دوسرا تم نے نماز کو مضبوطی سے اپنے وجود کے ساتھ قائم رکھا، تو پھر یاد کر لو کہ ایک نہ ایک دن کامیابی تمہارے قدم چومے گی چومے گی۔ ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے ساتھ خدا ہے، خدا کی ذات ہے۔ اب مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں معیت سے جو مراد ہے یہ خصوصی معیت ہے، جی، یعنی، اور تفسیر مظہری والے فرماتے ہیں کہ اس سنگت سے، اس معیت سے وہ معیت مراد ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی ذات ہے، جس کی کیفیت بیان نہیں ہو سکتی۔ آپ فرماتے ہیں عارفین ہی اس کیفیت کو سمجھ سکتی ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین کی جان سے ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ خود خدا کی ذات ہے، جی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں
ان کو مردہ مت کہو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر ان کی زندگی کا جو شعور ہے وہ تمہیں نہیں ہے، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھ سکتے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھو، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں برابر رزق دیا جاتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، اللہ نے انہیں اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے وہ اس پر خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، اور اپنے بعد کے مسلمانوں کے متعلق جو ان سے بھی نہیں ملے یہ بشارت پا کر خوش ہوتے ہیں، اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب اللہ پاک نے اس آیہ مبارکہ کے اندر یہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ شہدائے بدر کے متعلق نازل ہوئی۔ جنگ بدر والے دن 14 مسلمان شہید ہوئے، 14 مسلمان شہید ہوئے، تو اس وقت لوگ یہ کہتے تھے کہ فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، آہا فلاں مر گیا، او فلاں مر گیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ لوگ جو ان سے ہیں وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کا کوئی شعور نہیں ہے، تم ان کا شعور نہیں رکھتے۔ جی تو اس وقت لوگ کیا کہتے تھے جب یہ 14 مسلمان شہید ہو گئے جنگ بدر کے اندر کہ آہا فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، ان 14 کا نام فلاں مر گیا۔ جی تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اللہ پاک نے فرمایا ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، وہ زندہ ہیں۔ جی اور دوسرا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیہ کریمہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب کفار اور منافقین جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جو ہیں وہ مسلمان بے فائدہ ایویں اپنے آپ کو قتل کروانے لگے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت جب کافر اور منافق لوگ یہ بات کہتے تھے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں، ان کو مردہ مت کہو، ان کو مردہ مت کہو جو خدا کے راستے میں قتل کر دیے گئے، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کا شعور ہی نہیں۔
اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو زمین پر چلتا پھرتا ہو وہ زندہ ہے، اور جو زمین کے نیچے دفن کر دیا جائے وہ مردہ ہے۔ عام تاثر یہ ہے، زندہ اور مردہ کی عام تعریف یہ ہے کہ جو تو زمین کے اوپر آپ کو چلتا پھرتا نظر آئے یہ زندہ ہے، اور جس کو زمین کے نیچے قبر میں دفن کر دیا جائے وہ مردہ ہے، وہ مردہ ہے۔ یہی ہے نا ہم تاثر، اور یہ تعریف جنسی ہے۔ لیکن ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ زندہ وہ ہے جس کی زندگی اللہ کے راستے میں بسر ہو۔ زندہ وہ نہیں ہے جو زمین کے اوپر تمہیں چلتا پھرتا نظر آئے، اور مردہ بھی وہ نہیں ہے جو تمہیں زمین کے نیچے دفن ہوا نظر آئے، نہیں، بلکہ زندہ اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کی زندگی ساری اللہ کے راستے میں گزر جائے، جس کی زندگی اللہ کے لیے بسر ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، ہر چیز اللہ کے لیے اس کی زندگی بسر ہو۔ اگر وہ باہر نکلتا ہے صبح اور شام کو آتا ہے تو اپنی اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اگر وہ عین رزق حلال کی تلاش میں جاتا ہے اور شام کو واپس آتا ہے کما کر، وہ بھی سارا دن وہ ضائع نہیں کر رہا، وہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، وہ بھی اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد میں وہ زندگی گزار رہا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک زندہ وہ ہے جس کی زندگی اللہ کے راستے۔ عام لوگوں کے نزدیک یہ کہ نہیں، زندہ وہ ہے جو زمین کے اوپر چلتا پھرتا نظر آئے، اور مردہ وہ ہے جو آپ کو قبر میں دفن ہوا نظر آئے۔ نہیں، اللہ کے نزدیک زندہ وہ ہے جس کی زندگی اللہ کے راستے میں بسر ہو۔ اب وہ بھلے زمین کے اوپر ہو پھر بھی زندہ ہے، بھلے زمین کے نیچے ہو پھر بھی زندہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کو مردہ نہ کہو، ان کو مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں، شہید کیے جائیں، ان کو مردہ نہ کہنا۔ تو اللہ کے نزدیک زندہ وہ ہے جس کی زندگی اللہ کے راستے میں بسر ہو، وہ بھلے زمین کے اوپر ہو بھلے زمین کے نیچے ہو، وہ زندہ ہے، اور وہ زندہ، اور جس کی زندگی خدا کی نافرمانی میں یا کفر میں یا معصیت میں جس کی زندگی بسر ہو، وہ زمین کے اوپر چلتا پھرتا نظر آئے وہ تب بھی مردہ ہے، وہ زمین کے نیچے ہو وہ تب بھی مردہ ہے، وہ تب بھی مردہ ہے۔ تو اس لیے یہ جو چیز ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا کوئی شعور نہیں ہے۔ اب اس آیت کے اندر شہداء کی حیات کو بیان کیا گیا ہے، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں، اور قبر کے اندر بھی حیات کی کئی قسم، کئی طرح کی قسم ہے جنسی ہے۔ اب حیات کی ایک قسم جنسی ہے، وہ تو برزخی حیات ہے، برزخی حیات، یعنی قبر سے لے کے قیامت تک کا جو وقت ہے، قبر کے اندر جانے کے بعد سے لے کر جو قیامت کے وقت تک کا جو وقت ہے، یہ حیات، اور یہ جو حیات ہے یہ ہر مومن کو بھی حاصل ہے اور ہر کافر کو بھی حاصل ہے۔ یہ والی جو حیات ہے قبر سے لے کر قیامت تک کا جو وقت ہے، قرآن کریم میں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ،
اور ان کے آگے اس دن تک ایک حجاب ہے جس دن میں وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی وہ جو برزخ ہے قبر سے لے کے قیامت تک کی۔ اچھا، اب برزخی حیات پر دلیل کیا ہے کہ برزخ کے اندر انسان حیات موجود ہے؟ یہ جو قبر سے لے کر قیامت تک کا وقت ہے، اس وقت کے اندر بھی حیات موجود ہے کہ کافروں، اس کی دلیل جو چی وہ یہ ہے کہ کافروں اور فاسقوں پر بھی قبر میں، کافروں اور جو فاسق یا گناہ گار لوگ ہیں ان پر قبر میں عذاب ہوتا ہے، ان پر قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور جو نیک مومنین مسلمان ان کو قبر میں ثواب ہوتا ہے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے۔ اور جو گناہ گاروں کی قبریں ہیں وہ ایک گڑھا عذاب بنا دیا جاتا ہے منافقوں کی اور اس کی جنسی ہے۔ تو اب جب یہ چیز ثابت ہو گئی کہ گناہ گاروں کی کو قبروں میں عذاب ہوتا ہے اور جو مسلمان مومنین کی قبریں ہیں ان کی قبروں میں ان کو ثواب ہوتا ہے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، تو حیات کے بغیر اگر حیات موجود نہیں تو اس عذاب کا اور اس ثواب کا کوئی فائدہ ہے قبر کے اندر؟ اس کا مطلب ہے حیات موجود ہے تو وہ اس ثواب کا یا اس عذاب کا جن قبروں میں عذاب کیا جا رہا ہے اس کا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے نا؟ اور اگر کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں تو پھر اس عذاب کا اور اس ثواب کا کیا فائدہ ہے قبر کے اندر جو انسا ہے؟ جی اچھا، اب رہی اولیاء اللہ کی جو جسمانی حیات ہے، اولیاء اللہ کی جسمانی حیات، اولیاء اللہ کو بھی قبر میں جسمانی حیات حاصل ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن جب فرشتوں کے سوال کا صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کی قبر کے اندر وسعت، بے انتہا وسعت پیدا فرما دی جاتی ہے، اور پھر فرشتے اسے کہتے ہیں کہ اس دلہن کی طرح سو جا جس دلہن کو اس کے محبوب کے سوا کوئی نہیں اٹھاتا، اس دلہن کی طرح سو جا جس دلہن کو اس کے محبوب کے سوا کوئی بیدار نہیں کرتا، لہٰذا اب وہ قیامت والے دن اپنے قبر سے اٹھایا جائے گا، قیامت والے دن۔ اب یہ حدیث مبارکہ ہے جی، راوی اس کے ابو ہریرہ ہیں، امام ترمذی نے اس کو روایت کی ہے جی، کہ وہ فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ تو اس دلہن کی طرح سو جا جس دلہن کو اس کے محبوب کے سوا کوئی بیدار نہیں کرتا، یہاں تک کہ قیامت والے دن اب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ بندہ مومن قیامت تک قبر میں سوتا رہے گا، جو مومن بندہ ہے وہ قیامت تک قبر میں سوتا رہے گا۔ اور سوتا کون ہے؟ جو زندہ ہو یا مردہ ہو؟ جو زندہ ہو۔ سوتا وہ ہے جو زندہ ہو جی، زندگی اصل ہے، سونا اس کی فرع ہے، سوتا وہ ہے جو اصل ہو۔ اچھا، پھر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں، قبر میں بالعموم مسلمانوں کے جسم گل سڑ جاتے ہیں، تو پھر ہم نے دیکھا قبروں میں
ہزاروں لوگوں کے جسم گل سڑ کے ختم ہو جاتے ہیں پھر اس جگہ پر۔ تو یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث، یہ اس حدیث کے اندر مومنین کا ذکر ہے، خواص مومنین کا ذکر ہے، اولیاء اللہ کا ذکر ہے، اولیاء اللہ کا ذکر ہے۔ عام لوگوں کو اولیاء اللہ کے ساتھ تو لا کر نہیں کھڑا کیا جا سکتا نا، ہر ایک کی اپنی اپنی جزا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ثواب کی نیت سے اذان دینے والا اس شہید کی طرح ہے جو اپنے خون میں لتھڑا ہوا ہو، اگر وہ مر گیا تو اس کی قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ اس حدیث سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جو مومن ثواب کی نیت رکھتا ہو، جو مومن صرف ثواب کی نیت رکھتا ہو، اس کے جسم کو بھی زمین نہیں کھاتی۔ جو مومن ثواب کی نیت رکھتا ہو، ثواب کی نیت سے اذان دینے والا، ثواب کی نیت سے اذان دینے والا، وہ شہید کی جس کی قبر کے اندر کیڑے نہیں پڑتے، جس کی قبر میں کیڑے نہیں پڑتے۔ تو شہداء کی حیات بھی جسمانی ہے، شہداء کی جو حیات ہے یہ جسمانی ہے، کیونکہ جو میں نے پیچھے آیہ کریمہ پڑھی کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے برابر، ان کو برابر رزق دیا جاتا ہے جو ان سے، مگر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تم اپنے حواس سے ان کی حیات کا ادراک نہیں کر سکتے۔ ہم ان کو رزق کھاتا ہوا دیکھیں یا چلتا پھرتا ہوا دیکھیں، جس طرح ہم دنیا میں زندہ لوگوں میں دیکھتے ہیں، ہم شہداء کی زندگی اس طرح نہیں دکھائی دے سکتی، کیونکہ ہمیں اس کا شعور نہیں دیا گیا، ہم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ مگر قرآن کریم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہاں تو تھا نا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ ان کو مردہ نہ کہنا جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے۔ یہاں یہ ہے کہ گمان بھی نہ کرنا، گمان بھی نہ کرنا، قطعاً یہ نہ سوچنا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، ان کو برابر رزق دیا جاتا ہے۔ اب شہداء کی حیات کے اوپر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہم اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ جی ہم کئی بار میدان جنگ میں مسلمان مقتولین کو دیکھتے ہیں جو قتل کیے گئے، مسلمان جو قتل کیے گئے، کہ چند دن گزرنے کے بعد ان کا جسم پھول جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے اور اس میں سے بدبو آنے لگتی ہے۔ اس میں جبکہ قرآن تو پیچھے کچھ اور کہہ رہا ہے نا، جو میں نے آپ کے سامنے 2 آیات رکھی ہیں، ان کے جسم سے بدبو آنے لگتی ہے اور قبروں میں ان کا جسم ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ان کو مردہ نہ سمجھنا، ان کو مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہیں۔ تو یہ تو زندگی کے الٹ چیز ہے، یہ تو ایسا نظر تو نہیں آتا جن سے اگر کوئی اس کا کچھ لوگ یہ سوال کر دیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میدان جہاد میں آپ کو قتل ہونے کے بعد جن کے جسم گل سڑ کر کیڑے کھاتے ہوئے نظر آتی ہیں یا مٹی میں مل جاتی ہیں یا بدبودار ہو جاتی ہیں اور پھٹ جاتی ہیں اور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو میدان جہاد میں قتل تو کیے گئے مگر ان کی نیت صحیح نہیں تھی، ان کی نیت صحیح نہیں تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف روزی کمانے کے لیے فوج میں بھرتی ہوئے، صرف روزی کمانے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، عہدہ حاصل کرنے کے لیے
فوج میں بھرتی ہوئے میں کرنل ہو جاؤں گا، میں بریگیڈیئر ہو جاؤں گا، میں جنرل ہو جاؤں گا، میں کور کمانڈر ہو جاؤں گا، میں فلانا ہو جاؤں گا، یہ صرف عہدہ حاصل کرنے کے لیے فوج میں بھرتی ہوئے، یا یہ صرف شہرت حاصل کرنے کے لیے فوج میں بھرتی ہوئے، یا یہ روزی کمانے کے لیے فوج میں بھرتی ہوئے، جی، تو ان کے دلوں میں اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے جان دینا، یا اس راستے میں، اللہ کے راستے میں جان کو قربان کرنے کا جذبہ پہلے دن سے تھا ہی نہیں۔ یہ لوگ اگر قتل ہو جائیں اور ان کے جسم خراب ہوتے نظر آئیں اور دکھائی دیں تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہے۔ اللہ پاک نے تو فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، انہیں مردانہ کہنا جو خدا کے راستے میں اللہ کے لیے قتل، اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے، اللہ کی دین کی اور اللہ کی خاطر اس کی محبت میں اپنا سر کٹا دیں، انہیں مردہ نہیں کہنا، وہ زندہ، ان کا شعور تمہیں نہیں ہے۔ باقی جو لوگ دنیا کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، تنخواہیں کمانے کے لیے، عہدے کمانے کے لیے، اپنے لیبل لگوانے کے لیے اس راستے میں گئے اور قتل کیے گئے، بات ان کی نہیں کی جا رہی جو ان سے ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی نے حاضر ہو کر کہا یا رسول اللہ، ایک شخص مال غنیمت کی خاطر لڑتا ہے، تو وہ اللہ کے لیے تو نہیں لڑ رہا، وہ تو مال غنیمت کے لیے لڑ رہا ہے۔ اچھا خیر، ایک شخص مال غنیمت کی خاطر لڑتا ہے، ایک شخص نام پیدا کرنے کے لیے لڑتا ہے، ایک شخص اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے اللہ کے لیے لڑنے والا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے جہاد کرے وہ حقیقت میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، یہ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے نہیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک شخص دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جہاد کا ارادہ کرتا ہے، آپ نے فرمایا اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، تو پھر وہ شہید تو نہیں نہ کہلائے گا، وہ اللہ کے راستے میں تو قتل کیا جانے والا نہیں نہ کہلائے گا، جی۔ تو جن مسلمانوں کی نیت صحیح ہوتی ہے ان کی شہادت کے بعد جسمانی حیات حاصل ہوتی ہے، ان کو جسمانی حیات حاصل ہوتی ہے، جی۔ اور اس کی دلیل موجود ہے، اس کی دلیل موجود ہے۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں، حضرت امام مالک، حضرت عمر بن الجموح اور حضرت عبداللہ بن عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی قبروں کو سیلاب نے اکھاڑ دیا، ان کی قبروں میں سیلاب آ گیا، ان کی قبروں کو پانی نے بہا کے لے جانا تھا، اتنا سیلاب آ گیا، اور یہ دونوں ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے تھے، اور یہ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ تو جب ان کی قبر کھودی گئی تاکہ ان کی قبر کی جگہ تبدیل کی جا سکے، ان کو یہاں سے کہیں اور منتقل کیا جا سکے، تو جب ان کے جسموں کو قبر سے نکالا گیا تو ان کے جسموں میں کوئی تغیر نہیں تھا، اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے ابھی کل وہ فوت ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک زخمی تھا، جب اس کو قبر میں دفنایا گیا تھا تو اس کے جسم پر ایک زخم تھا جس زخم کے اوپر اس کا ہاتھ تھا، نکالتے وقت اس کو منتقل کرتے وقت اب جب نکالا تو اس کا ہاتھ وہاں سے ہٹ گیا، اور جب اس کو منتقل کر دیا دوسری قبر کے اندر جہاں لٹا دیا گیا تو اس شہید کا ہاتھ خود بخود اپنے اسی زخم والی جگہ پر ویسے ہی واپس آ گیا جیسے پہلی قبر کے اندر تھا، وہیں پر وہ ہاتھ آ گیا، اس کا ہاتھ جن سے، اور جی تو اور جنگ احد
اور یہ جو قبر کھودنے والا جو واقعہ ہے، اس کے درمیان میں 46 سال کا عرصہ ہے، 46 ایئرس بعد جب قبر کو کھودا گیا اور کھولا گیا تو ان کے جسم ایسے تھے جیسے ابھی ابھی لٹائے گئے، مگر بعض آپ کو جو جنگوں میں شہید ہوتے دکھائی دیں گے ان کے جسم پھٹ جاتی ہیں، پیپ پڑ جاتی ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد قبروں میں دیکھیں تو کچھ بھی ہڈیوں کے سوا کچھ بھی نہیں پڑا ہوتا، وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ان لوگوں کا جواب کہ نہیں کہ جی بعض لوگ تو اصل میں وہ لوگ جب اللہ کے راستے میں تو انہوں نے جان دی ہی نہیں ہے، انہوں نے تو یا تو مال غنیمت کے لیے جان دی ہے، یا بڑے بڑے عہدوں کے لیے جان دی ہے، یا پیسوں اور تنخواہوں کے لیے جان دی ہے، پیسہ کمانے کے لیے، یا اپنا نام بنانے کے لیے وہ لڑے ہیں اس جنگ کے اندر۔ بات ان کی نہیں ہے، بات ان کی ہے جنہوں نے اللہ کے راستے کے اندر اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانیں جو ان سی ہیں وہ دی ہیں۔ اسی طرح جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ شہید اپنی قبروں میں شہداء زندہ ہیں، عام مومنین اور اولیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، عام مومن جس کو حضور نے فرمایا فرشتے سلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سو جا، اس دلہن کی مانند جس کو اس کے محبوب کے سوا کوئی نہیں اٹھائے گا، اور قیامت والے دن اب اس کو اٹھایا جائے گا۔ عام مومنین قبروں میں زندہ ہیں حدیث کی روح سے، شہداء بالکل زندہ ہیں قبروں۔ تو پھر انبیاء کی حیات کا کیا عالم ہوگا؟ اگر اولیاء کی، شہداء کی، عام مومنین کی حیات کا یہ عالم ہے تو پھر انبیاء کی حیات کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت امام مسلم آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا میں نے حضرت موسیٰ اور حضرت یونس علیہ السلام کو میں نے حج کرتے ہوئے دیکھا، حج کے دوران حج کرتے ہوئے دیکھا، جب وہ تلبیہ پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، مسلم شریف کی روایت ہے، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء زندہ ہیں، اور آپ سب کی روحیں آپ کے جسموں میں لوٹا دی گئی ہیں، اور تمام انبیاء کو اپنی قبروں سے باہر آنے کا اور تمام کائنات میں تصرف کرنے کا اذن دیا گیا ہے، اذن دیا گیا ہے۔ علامہ آلوسی حنفی بغدادی آپ فرماتی ہیں کہ یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح دکھائی دیتی ہے بعض اوقات بعض لوگوں کو، اور مختلف صورتوں میں دکھائی دیتی ہے، اور اس کا تعلق جسد انور کے ساتھ بھی باقی رہتا ہے۔ حضور کہیں پر بھی کسی کو دکھائی نہیں، مگر آپ کی روح کا تعلق اپنے جسد انور کے ساتھ رہتا ہے۔ جیسے کہ جبریل علیہ السلام حضرت داہیہ کلبی کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے، سدرۃ المنتہا سے تشریف لاتے تھے حضور کے پاس، کس کی صورت میں؟ حضرت داہیہ کلبی کی صورت میں، لیکن بعین ہی اسی وقت جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر بھی موجود ہوتے تھے۔ امام جلال الدین سیوطی کے متعلق یہ مشہور ہے کہ آپ کو 22 مرتبہ اور بعض جگہوں پر ہے 75 مرتبہ امام جلال الدین سیوطی نے کھلی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ کی۔
آپ سے شرف ملاقات حاصل کی ہے۔ اور امام عبد الوہاب شورانی، آپ نے اپنے 8 ساتھیوں کے ساتھ آپ نے بخاری شریف خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی ہے۔ اب اگر یہ بات واقعی ایسی ہے، اور یقیناً ایسی ہی ہوگی، کہ امام عبد الوہاب شورانی نے اپنے 8 ساتھیوں کے ساتھ بخاری شریف خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پڑھی ہے، تو سوچنے کی بات ہے کہ اس کتاب کی کیا شان ہوگی، بخاری شریف کی، جس کتاب کو پڑھانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور اس کے پڑھنے والوں کی کیا شان ہوگی جنہوں نے ڈائریکٹ بخاری شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی جن سی ہے۔ تو کنکلوژن یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبور مبارکہ میں اپنے جسد مبارک کے ساتھ زندہ ہیں، اور اپنی عبادت اور اللہ کی تجلیات کے مشاہدے میں مشغول ہیں، اور ان پر ہمارے نیک اعمال بھی پیش کیے جاتی ہیں جون سی ہیں، اور وہ اللہ کی حمد کرتی ہیں، اور برے اعمال کو دیکھ کر وہ استغفار کرتی ہیں، اور اہل اللہ اور خاص خاص بندگان خدا جون سی ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں یا خاص اللہ کے بندے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مستفید ہوتی ہیں۔ جیسے میں نے بتایا، امام جلال الدین سیوطی کو 75 مرتبہ شرف زیارت، شرف ملاقات حاصل ہوا، اور امام عبد الوہاب شورانی اور بے شمار سینکڑوں اولیاء اللہ اور بزرگان دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جن سے زیارت سے مشرف فرمایا جی۔ اور بندگان خدا جو ہیں وہ آپ کی زیارت کرتی ہیں، آپ کا کلام سنتی ہیں، اور یہ جو انبیاء ہیں، انبیاء علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبروں سے باہر بھی آتے ہیں، اور زمین اور آسمان میں جہاں چاہیں تشریف لے کے جا سکتی ہیں، لے جاتی ہیں، اور ایک ایک وقت میں کئی کئی جگہوں پر تشریف لے جاتی ہیں۔ اس وقت ان کی روح کئی صورتوں میں متمثل ہوتی ہے، یا ایک وقت میں کئی جگہ ان کی اجسام مثالیہ نظر آتی ہیں۔ اسی کو ہم حاضر و ناظر بھی کہتے ہیں جی۔ تو حاضر ناظر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سرکار اپنے جسم اقدس کے ساتھ ہر جگہ پر موجود ہیں، ہاں، جو آپ کی روح کا متمثل ہونا، آپ 100 جگہوں پر بھی ایک وقت میں اگر موجود ہیں، تو آپ کی روح کا ہر وقت اپنے جسم کے ساتھ تعلق موجود ہے۔ جسم مبارک کو بھی جہاں لے کے جانا چاہیں، جسم مبارک کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں۔ تو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتی ہیں، ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر تمہیں ان کا شعور نہیں ہے، تمہیں ان کی زندگی کا ادراک نہیں ہے۔ لہٰذا جو شخص بھی دین کی سربلندی کے لیے راہ خدا میں مارا جائے، وہ اصل میں شہید کہلائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی بے شمار لوگوں کو شہید فرمایا۔ مثلا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس، اگر ہو سکے تو تم ہمیشہ باوضو رہو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح قبض کرے اور وہ اس وقت باوضو ہو،
تو اس کے لیے بھی شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ یعنی باوضو شخص جس کی روح قبض کی جائے وہ بھی شہید کے زمرے میں لکھا جائے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے چاشت کی نماز پڑھی اور ہر مہینے 3 روزے رکھے اور سفر اور حضر میں بھی کبھی وطر کو ترک نہیں کیا تو اس کے لیے بھی شہادت کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا جو شخص بھی کسی بھی زاویے سے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے یا مارا جائے تو اس میں سے بھی بے شمار لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید فرمایا ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔